ہم نے سبق وادی سوات کی سیر کے کچھ حصے کی پڑھائی کی تھی۔ آج آگے کی پڑھائی کریں گے۔ اگلے دن صبح صبح ہم نے مناسب پیسوں میں ایک جیپ کرائے پر لی اور مہوڈن جھیل کو روانہ ہو گئے۔ اوشو جنگل اپنی طرح کا ایک خوبصورت اور گھنا جنگل ہے۔ اسی جنگل میں جیپ پر سفر کرتے ہوئے آپ اوشو گلیشیئر اور پھر آبشار تک جاتے ہیں۔ اوشو گلیشیئر سے قبل ہم نے دیکھا کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک پاور پلانٹ لگایا جا رہا ہے۔ 2019 کے وسط تک یعنی اس کے درمیان تک تو یہ پاور پلانٹ ابھی اپنی تکمیل کے یعنی ابھی وہ مکمل ہونے کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وادی سوات اپنے خوبصورت دلکش نظاروں، سرسبز و شاداب پہاڑوں، سبزہ زاروں، چراگاہوں، چشموں، جھرنوں، ندیوں، جھیلوں اور گھنے جنگلوں کے باعث ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کے ذہن و دل پر تا دیر یعنی بہت دیر تک انمٹ یعنی جسے مٹایا نہ جا سکے نقوش نشانات، ایسے نشانات جن کو مٹایا نہ جا سکے اور اثرات چھوڑتی ہے، یعنی بہت سے نشانات اور اثرات ہمارے ذہن اور دل پر چھوڑتی ہے، ڈالتی ہے۔ اور سیر و سیاحت کے بعد بھی کئی برس تک آپ اس کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ حسین وادی آسمان سے باتیں کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کوسار پہاڑ ہیں، کوساروں میں گھری ہوئی ہے یہ وادی، جس کے شمال میں چترال اور غزر، مشرق میں کوہستان اور چھانگلہ، جنوب میں بنیر اور مغرب میں دیر کے اضلاع ہیں۔ یہ تمام علاقے بھی قدرت اور فطرت کے حسن سے مالا مال ہیں، یعنی بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر آپ کالام میں دریائے سوات پہ بنے پل کے بائیں جانب مڑ جائیں تو آپ اتروڑ، گبرال اور کمراٹ جیسی خوبصورت سرسبز و شاداب وادیوں کی سیاحت سے لطف اندوز ہوں گے، یعنی آپ کو بہت اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ بہرحال مہوڈن جھیل پہ ہماری پہلی نگاہ پڑتے ہی محسوس ہوا کہ اس کے حسن اور دلکشی نے ہمیں اپنے سحر میں یعنی اپنے اثر میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی گھیر لیا ہے، ہم اس کے اثر میں گھر چکے ہیں، ایسا ہمیں محسوس ہوا۔ قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتے ہی ہم سب کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کا کلمہ جاری ہو گیا، یعنی ہم سب نے بے اختیار سبحان اللہ کہا۔ یک بستہ یعنی بہت ٹھنڈی صاف شفاف پانی پر تیرتی کشتیوں کا دل آویز نظارہ، دل آویز کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیارا منظر، تو ہمیں خیالی دنیا میں لے گیا، یعنی ہمیں یہ دنیا کی کوئی چیز لگی نہیں رہی تھی، بہت ہی خوبصورتی اور ہر طرف بہت اچھے نظارے تھے۔ قدرے خنک موسم تھے، قدرے ٹھنڈا موسم تھا، اس سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے واپسی کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا، کیونکہ اسی دن ہمیں واپس آنا تھا۔ کالام ہوٹل کے کمرے سے اپنا سامان سمیٹ کر گاڑی میں رکھا اور وادی سوات کی حسین یادیں دل میں بسائے واپس اسلام آباد چلے گئے، یعنی ان تمام یادوں کو ہم نے یاد رکھتے ہوئے دل میں محفوظ کرتے ہوئے واپسی کا سفر کیا۔ سوات کے حسین نظارے آج بھی ہمارے ذہن کے پردے پر نقش ہیں، یعنی ہمیں یاد ہیں وہ نظارے اور جی چاہتا ہے کہ پھر وہاں جایا جائے۔
تو وہ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ یہ سفر کریں اور دوبارہ ان تمام خوبصورت نظاروں کو دیکھیں۔ تو یہ ایک کہانی کی صورت میں انہوں نے لکھا کہ کیسے وہ سوات گئے اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی۔ تو ایک یہ کہانی کی صورت میں اسے رودات بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رودات لکھی کہ کیسے وہ چلے اور کون کون سی جگہوں سے سفر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سفر کا اختتام کیا۔ تو یہاں یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، وادی سوات کا علاقہ شموزی کیوں مشہور ہے؟ تو چلیں اس کا جواب ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا پڑھا تھا، یہ علاقہ کیوں مشہور ہے۔ تو ہم نے جانا تھا کہ سوات میں گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ کے مرکزی علاقے شموزی پہنچے۔ یہ جو علاقہ ہے شموزی، یہ گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو جواب کچھ یوں شروع کریں گے، وادی سوات کا علاقہ، یہاں تک لکھنے کے بعد علاقے کا نام لکھنا ہے شموزی اور پھر لکھنا ہے گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیوں کی جگہ پہ ہم نے وہ وجہ لکھنی ہے، گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ کی وجہ سے مشہور ہے لکھنے کے بعد پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ تو دیکھیے سوال میں سے کیوں کا لفظ ہٹا کر ہم نے لکھا گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ کی وجہ سے مشہور ہے لکھنے کے بعد سوالیہ نشان کو ہٹایا اور ختمہ کی علامت لگا دی، جس سے اس سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کی جانب۔ وادی سوات میں ہر سال سیاحوں کی تعداد میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ تو چلیں اس سوال کا جواب ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہر سال تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے پڑھا تھا آمد و رفت میں آسانی ہی کے باعث ہر سال سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آمد و رفت میں آسانی ہے جس کی وجہ سے سیاح اب بہت تعداد میں وادی سوات کی سیر کو آتے ہیں۔ تو جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ ہم لکھیں گے وادی سوات میں اور آگے وجہ لکھیں گے آمد و رفت میں آسانی کے باعث ہر سال سیاحوں کی تعداد میں، کیوں کا لفظ ہٹا دیں گے، سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ ہم نے کیا کیا، وادی سوات میں لکھنے کے بعد لکھا آمد و رفت میں آسانی کے باعث، پھر سوال کی طرف بڑھے اور یہاں سے لکھا ہر سال سیاحوں کی تعداد میں، کیوں کا لفظ ہٹا کر اس کو بالکل کاٹ دینا ہے، اسے نہیں لکھنا، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر آخر میں ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے جس سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، وادی سوات کے 4 پھلوں کے نام لکھیں۔ وادی سوات میں جو جو پھل وہاں اگتے ہیں تو ان کے ہم نے نام لکھنے ہیں 4 پھلوں کے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے پھلوں کے بارے میں اس سبق میں پڑھا تھا۔ تو سبق میں ہم نے پڑھا تھا کچھ خوش ذائقہ مزیدار اور لذیذ آڑو، آلو بخارا، خوبانی اور سیب وغیرہ، یہ کچھ پھلوں کے نام ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی پھل ہیں، اخروٹ، بادام، اس طرح کے بھی باغات ہیں، تو ان ناموں کو ہم جواب میں لکھیں گے۔ تو جواب ہم کچھ یوں شروع کریں گے، وادی سوات کے 4 پھلوں کے نام لکھے کی جگہ میں نے لکھا ہے یہ ہیں اور پھر پھلوں کے نام لکھ دیے آڑو، آلو بخارا، خوبانی اور سیب۔ آپ یہاں پہ بادام اور اخروٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مالاکنڈ ڈویژن کے سیاحتی مقامات کے نام لکھیں۔ کون کون سے مقامات ہیں جن کی سیر کی جا سکتی ہے، بہت خوبصورت مقامات ہیں۔ تو چلیں اس کا جواب بھی ہم سبق میں سے ہی ڈھونڈتے ہیں۔ تو سبق کے سبق کے درمیان میں ہم نے پڑھا تھا چکدرا، اوڈی گرام، فضا گھٹ، مٹا، کبل اور منگورا کے علاقے مالاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہیں۔
تو یہ جو پورا جملہ ہے اس کو اٹھا کے ہم سوال کے جواب میں لکھ دیں گے. تو یہاں میں نے جواب لکھ دیا چکترا اوڈی گرام فضا گھٹ مٹھا کبل اور منگورا کے علاقے مالاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہیں. یہ سیاحتی مقامات ہیں جن پہ جا کر ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ان علاقوں کو دیکھ کر ہم بہت مزہ اٹھا سکتے ہیں. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.